أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 71 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے، اور 10واں رکوع سورہ نساء کا شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اسلام کو مختلف احوال میں اپنے ماننے والوں سے مختلف طرح کے اعمال بجا لانے کا تقاضا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ طلب کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے دیے ہوئے احکام کے مطابق بسر کریں. اور اسلام کا نظام یہ مکمل نظام حیات ہے. اسلام ایک دین ہے. دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. عبادات میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی، نجی معاملات میں بھی، معاشرتی اپنے بین الاقوامی معاملات میں بھی. جہاں ہمیں پچھلی آیات مقدسہ میں کچھ عبادات سے متعلق ارشاد فرمایا گیا، نماز سے متعلق ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، اور جمعی امور میں یہاں ہمیں پوری سلطنت اسلامیہ کو کچھ ایسے اصول دیے جا رہے ہیں جو ایک پرامن معاشرے کے لیے بہت ضروری ہو جاتے ہیں. آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، آپ امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس کا مقصد شرانگیزی ہے، شیطان کا مقصد فتنہ پروری ہے، اور اس کا مقصد جنگ و جدل ہے. اس وجہ سے اسلام کو اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت کرنا بھی ہے کہ تم نے شیطان کے اس پہلو سے بھی مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، اور اپنی ہر طرح سے تیاری رکھنی ہے. اور یہاں پر ہمیں جس اہم میدان میں مضبوط رہنے اور تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے میدان جہاد. جہاد میں اپنی پوری جنگی تیاری، اپنا سامان حرب، اپنی فورس، اپنی افرادی طاقت اور جو بھی اس وقت کی ضرورت ہے وہ پوری رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جب میدان میں اترنے کا وقت آئے تو پھر مسلمان پیچھے نہ ہوں. اور اس میں بنیادی جو اہل ایمان کو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اور وہ جیسے ہمیں حکم دے گا وہی ہمارے لیے مفید ہے، اسی پہ ہی عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. اور ویسے بھی ہم نے اپنی جانیں تو اللہ کے سپرد کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے جان اور مال میرے حوالے کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان بھی خرید لیے ہیں، مال بھی خرید لیے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت اپنی رضا عطا فرمائے گا. تو جان اور مال کا مطلب کیا ہے کہ مال بھی ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر خرچ کرنا ہے، اسی طریقے سے خرچ کرنا ہے، اور جان میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی نافذ کرنا ہے اور اسی کے مطابق استعمال کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، خذوا حذرکم، چکنے رہنا، ہوشیار رہنا، اپنی پوری احتیاط کے ساتھ. فانفروا ثبات، اور اگر نکلنا پڑے تو تھوڑے تھوڑے کر کے نکلو. او انفروا جمیعا، یا سارے کے سارے نکلو. یہ حالات کا جس طرح کا تقاضا ہوگا، اگر وہاں تھوڑے لوگ مجاہد چاہیے جہاد کے لیے، تھوڑے لوگ چاہیے تو تھوڑے جاؤ.
اور اگر وقت ایسا آ پڑا ہے کہ اب جہاد کے لیے سب کو ہی نکلنا ہے تو پھر سارے نکل، اللہ کے راستے میں پیٹھ نہیں دکھانی، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی پوری طاقت کو قائم رکھنا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوطی سے تمام اپنی جنگی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے جمع کرنے اور انہیں استعمال کرنے کی تلقین فرما۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، فرمایا تم اپنی پوری تیاری رکھو جتنی تم کر سکتے ہو، اپنی طاقت۔ اس وقت چونکہ گھوڑے تھے تو گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، باقی سامان حرب کا ذکر کیا گیا۔ تو آج کے دور میں جو طاقت ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ہے، میزائل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، باقی جو بھی ضرورت ہے اس کے مطابق حکم دیا گیا۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ عالم اسلام کو اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو وہ ممالک خاص طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پاکستان بہرحال جیسے بھی حالات رہے ہیں اور اب بھی جیسے بھی حالات ہیں، ہماری الحمدللہ دفاعی طاقت الحمدللہ مضبوط ہے اور دشمن آنکھ اٹھا کے ہماری طرف اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ اگرچہ ہم جہاد کو جو ہے وہ اپنی پچھلی صفوں میں ڈال چکے ہیں، لیکن اب بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت اتنی موجود ہے، سو ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو مکمل تیار رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اہل ایمان کو چکنے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مکمل تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کے لیے عملی طور پر نکلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے ساتھ منافقین بھی ہیں۔ منافقین وہ شروع سے ہیں، اس وقت بھی منافقین تھے، وہ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ پہلے تو وہ جہاد کے لیے جاتے نہیں تھے، اور اگر موقع ملے تو سستی کرتے تھے، تھوڑے نکلتے، اور دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں بھی غلط باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اچھا، اگر جہاد میں کہیں مسلمانوں کا نقصان ہوتا جس طرح غزوہ احد میں ہوا تو منافقین اس میں شامل نہیں ہوئے، تو یہ بعد میں بڑے خوش ہوئے، کہتے دیکھا ہم نے کہا نہ تھا کہ نہ جاؤ، نقصان ہوا ہے نا، اب اتنے بندے بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے اور اتنا نقصان ہوا، تو ہم تو شکر ہے کہ ہم نہیں گئے۔ اور جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، مال غنیمت آتا، تو پھر یہ کہتے کاش ہم بھی ساتھ جاتے تو چلو کچھ نہ کچھ خرچہ پانی بن جاتا۔ یہ اس طرح کا یہ رہا ہے، یہ منافقین جو ہے نا وہ صف میں رہے ہیں، لیکن ہمیں چکنا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بلا شبہ تم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بہت سستی کرنے والے ہیں، آہستگی سے نکلیں گے۔ یہ منافقین کا ذکر کیا گیا، اہل ایمان تو آگے چھلانگے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالا، تو پھر یہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ ہم تمہارے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے، یعنی میدان جہاد میں ہم موجود نہیں تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم نہیں گئے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اس تعلق کو بالکل پس پشت ڈالتے ہوئے کہتے کیا ہیں، یا لیتنی، کاش کہ میں کنت معہم، ان کے ساتھ موجود ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو پھر کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا ہم نہیں گئے، اور اگر کوئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، مال غنیمت ملے، تو پھر خواہش کرتے ہیں۔ یعنی اس تعلق کا کوئی خیال نہیں ہے جو ان کا اہل ایمان کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ جو انہوں نے تعلق کو مضبوط کیا ہے، وہ اس کا کوئی ان کو لحاظ نہیں ہے، کیونکہ مقصد اصل میں ان کا کچھ اور ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جہاد کرنا چاہیے اللہ کے رستے میں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے ساتھ خرید لیا، دنیا کی زندگی بیچ ڈالی ہے اور آخرت خرید لی ہے انہوں نے۔ یعنی دنیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مرنا تو بہرحال ہے، بستر پر بھی موت تو آنی ہے، راستے میں چلتے ہوئے بھی موت آنی ہے،
موت تو آنی ہے، کیوں نہ وہ موت اللہ کے راستے میں آ جائے، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اصل میں مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آخرت بہرحال اہل ایمان کی ترجیح ہونی چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فَيُقْتَلْ، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، او یغلب، یا وہ غلبہ پا لیتے ہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عنقریب انہیں اجر عظیم عطا کریں گے، بہت بڑا اجر ہم انہیں عطا کریں گے اور انہیں دیں گے۔ اہل ایمان جہاد کریں، جہاد کا رستہ ان کے لیے بہرحال بہتر ہے، بہرحال جہاد کا رستہ بہتر ہے۔ اگر جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بلند رتبے اور مقام عطا فرمائے گا، اور اگر جیت گئے تو اللہ غازی ہونے کا شرف عطا فرمائے گا، تو غازی ہونا بھی بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، تو شہید کو بھی رتبہ، غازی کو بھی، یعنی بہرحال جہاد کے اندر نقصان کوئی نہیں ہے، جہاد کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اہل ایمان کو ان آیات مقدسہ میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جنگی تیاری کو بھرپور طریقے سے قائم رکھیں، چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اور کبھی بھی دشمن پر بھروسہ کرتے ہوئے، کبھی بھی دشمن پر بھروسہ کرتے ہوئے اس میدان میں، اپنے دفاعی میدان میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں، اور مکمل طور پر تیار رہیں اور جہاد کو اپناتے رہیں۔ جب سے امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر جہاد کو ترک کیا ہے، ہم دنیا میں کتنے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں کشمیر کی صورت میں، ہمیں فلسطین کی صورت میں، مختلف جگہوں پر ہمیں اہل ایمان کو پریشان اور غم زدہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اور کامیابی کا رستہ وہی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔